نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس مما اسی اللہ بھی ہوا عاجل عقابا من البغی، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں میں سے اور کسی نافرمانی پر اتنی جلدی سزا نہیں دیتے جتنی جلدی بغاوت پر دیتے ہیں، سرکشی پر دیتے ہیں۔ وما من شيء اطيع الله فيه اسرع ثوابا من الصلة، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جلد صلہ اس بات کا ملتا ہے جو آدمی رشتہ داری جوڑتا ہے، اس کا ثواب بہت جلدی ملتا ہے۔ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ، اور جو جھوٹی قسم ہے یہ گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن لغیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کیا جاتا ہے، کوئی نافرمانی کی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا ٹھہر کر ملے، فوراً نہ ملے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نہ ملے، آخرت میں جا کر ملے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ مگر بغاوت ایک ایسا گناہ ہے، سرکشی ایک ایسی خطا ہے جس کا عذاب، جس کی سزا فوراً مل جاتی ہے۔ یہ سرکشی، یہ بغاوت، ہم بھی اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ سرکشی کہتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کسی کی نافرمانی کرے، آدمی کو یہ پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود وہ کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا مالک اسے حکم دیتا ہے کہ اس طرح کرو، مگر وہ اپنے مالک کی صریحاً خلاف ورزی کرتا ہے، پھر وہ مالک اسے صرف اپنے کام سے ہی نہیں نکالے گا بلکہ سزا بھی دے گا کہ یہ تو میرے منہ پر میری بات کو نہیں مانتا، یہ تو میری سرکشی پر اتر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی جائے۔ شیطان جنت سے نکلا، مردود قرار پایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے وجہ بھی بیان کی کہ اے اللہ، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی صریح خلاف ورزی، میں حکم دے رہا ہوں کہ سجدہ کرو، مگر یہ میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، رحمت سے محروم کر دیا۔ اسی طرح ہم اپنے اعمال پر اگر غور کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی بہت ساری سرکشیاں کرتے ہوں۔ اب یہ نماز پڑھنا اللہ کا صریح حکم ہے، قرآن کریم میں بار بار آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔
اگر کوئی نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کرتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے۔ باقی بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو آدمی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کے باوجود بولتا ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، اس کے باوجود کرتا ہے، بہت سارے گناہوں کا علم ہے مگر اس کے باوجود وہ کرتا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، اگر یہ کر لیا تو پھر کیا حرج ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات سے ڈریں کہ کہیں یہ نافرمانی سرکشی میں نہ آ جائے۔ یہ گناہ ہمارا صریحاً گناہ کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود ہم کرتے ہیں، ڈر جائیں کہ کہیں یہ سرکشی میں نہ آ جائے، وگرنہ اس کی سزا دنیا ہی میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سرکشی کی سزا دنیا ہی میں دیتے ہیں، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا اجر اللہ دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں، وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا۔ آدمی جو اپنی رشتہ داری قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بھی کشادہ ہو، اس کی زندگی بھی دراز ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، وہ رشتہ داری کو نبھائے، رشتہ داری کو جوڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس بندے کو توڑ دیتا ہے، جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ۔ جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے توڑ دیتا ہے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ رشتہ داری ایک بہت عظیم عمل ہے اور اس کا نبھانا ہمارا یہ فرض ہے۔ ہم خونی رشتہ داریاں بھی نبھائیں اور دیگر رشتہ داریاں بھی نبھائیں، اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ ہماری طرف سے کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے۔ اور تیسری اس حدیث مبارکہ میں بیان کی جانے والی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم یہ گھروں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یقیناً یہ جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے جو دنیا کی بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت کی تباہی کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔